خطبہ نمبر 174۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد گرامی۔ طلحہ ابن عبید اللہ کے بارے میں جب آپ علیہ السلام کو خبر دی گئی کہ طلحہ و زبیر جنگ کے لیے بصرے کی طرف روانہ ہو گئے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد كنت وما أهدد بالحرب ولا أرهب بالضرب وأنا على ما قد وعدني ربي من النصر والله ما استعجل متجردا للطلب بدم عثمان إلا خوفا من أن يطالب بدمه لأنه مذنته۔ مجھے کسی زمانے میں بھی نہ جنگ سے مروب کیا جا سکا ہے اور نہ حرب و ضرب سے ڈرایا جا سکا ہے۔ میں اپنے پروردگار کے وعدے نصرت پر مطمئن ہوں، اور خدا کی قسم اس شخص نے خون عثمان کے مطالبے کے ساتھ تلوار کھینچنے میں صرف اس لیے جلد بازی سے کام لیا ہے کہ کہیں اسی سے اس خون کا مطالبہ نہ کر دیا جائے کہ اسی امر کا گمان غالب ہے۔ ولم يكن في القوم أحرص عليه منه فأراد أن يغالط بما أجلب فيه ليلتبس الأمر ويقع الشك۔ اور قوم میں اس سے زیادہ عثمان کے خون کا پیاسا کوئی نہ تھا۔ اب یہ اس فوج کشی کے ذریعے لوگوں کو مغالطے میں رکھنا چاہتا ہے اور مسئلے کو مشتبہ اور مشکوک بنا دینا چاہتا ہے۔ ووالله ما صنع في أمر عثمان واحدة من ثلاث لئن كان ابن عفان ظالما كما كان يزعم لقد كان ينبغي له أن يوازر قاتلي وأن ينابذ ناصري۔ حالانکہ خدا گواہ ہے کہ عثمان کے معاملے میں اس کا معاملہ 3 حال سے خالی نہیں تھا۔ اگر عثمان ظالم تھا جیسا کہ اس کا اپنا خیال تھا تو اس کا فرض تھا کہ قاتلوں کی مدد کرتا اور عثمان کے مددگاروں کو ٹھکرا دیتا۔ وَلَئِن كَانَ مَظْلُومًا لَقَدْ كَانَ يَنبَغِي لَهُ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُنَهِّهِينَ عَنْهُ وَالْمُعْذَرِينَ فِيهِ، اور اگر وہ مظلوم تھا تو اس کا فرض تھا کہ اس کے قتل سے روکنے والوں اور اس کی طرف سے معذرت کرنے والوں میں شامل ہو جاتا۔ وَلَئِن كَانَ فِي شَكٍّ مِّنَ الْخَصْلَتَيْنِ لَقَدْ كَانَ يَنبَغِي لَهُ أَن يَعْتَزِلَهُ وَيَرْكُضَ جَانِبًا، اور اگر یہ دونوں باتیں مشکوک تھیں تو اس کے لیے مناسب تھا کہ اس معاملے سے الگ ہو کر ایک گوشے میں بیٹھ جاتا۔ وَيَدَعَ النَّاسَ مَعَهُ فَمَا فَعَلَ وَاحِدَةً مِّنَ الثَّلَاثِ وَجَاءَ بِأَمْرٍ لَّمْ يُعْرَفْ بَابُهُ وَلَمْ تَسْلَمْ مَعَاذِيرُهُ، اور انہیں قوم کے حوالے کر دیتا، لیکن اس نے ان 3 میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار نہیں کیا، اور ایسا طریقہ اختیار کیا جس کی صحت کا کوئی جواز نہیں تھا اور اس کی معذرت کا کوئی راستہ نہیں تھا۔